سبيل الدموع سبيل مريح. عموماً کیا ہوتا ہے جب مرد کو کسی عورت سے شکایت ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ چلو طلاق دو، فارغ کرو، ایک طرف کرو. مرد کے لیے آئندہ معاشی مسائل اتنے نہیں ہوتے، اپنی حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ عورت کو الگ پھینک کر اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے کہ اس کا شوہر بد مزاج ہے، سخت ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں دیتا، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے. اگرچہ خلا کا رستہ رکھا، لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں. کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے، اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ، یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا 2 دیتا ہے، آپ اسے 1 لگاتے ہیں، وہ 2 مارتا ہے آپ کو، اور نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے. تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات ہوئی کڑوا گھونٹ پی جاتے، صبر کر لیتے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، آپ نے غصے میں بڑا شدید ریئیکشن ظاہر کیا، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، دل میں کڑتے رہتے ہیں، ایک ماحول پلوٹ ہو گیا. کیا پایا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے، صبر کر جاتے، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا، اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصور تھا، میری زیادتی تھی. لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ جواباً شدید ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. وہ وقتی طور پر تو شدید ریئیکشن ہم نے کر لیا، پایا کیا؟ انسان دیکھے حاصل کیا ہوا؟ ہم پاتے نہیں، پھر کھو دیتے. تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں، ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں، تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواباً شوہر کو پیٹنے لگے. وہ تو گھر نہ ہو جائے گا، ایک کشتی خانہ ہو جائے گا، ایک دنگل ہو جائے گا. دنگل بنانا چاہیں تو بنائیں. اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی؟ عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا، ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر نہ رہتا. تو یہاں پر کسی بھی نزاع کے موقع پر، جھگڑے کے موقع پر، فساد کے موقع پر، بد اخلاقی کے موقع پر، بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی نہیں. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، تواضع اختیار کر لی، اللہ اس کو بلندی دے گا، اللہ اس کو بڑا کر دے گا. وہ چھوٹا نہیں رہتا. ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب وہ مٹی میں ملتا ہے تو اس سے 700 دانے بنتے ہیں. اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا، میری اس میں ذلت ہے، میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں، 100 سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے، اوپر سے خالی خول کھڑا رہے گا، اندر سے کھا لیا جائے گا، اور اس سے 700 کبھی نہیں بنے گے. تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی انا کے خول میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں، وہ کچھ نہیں پاتے. تھوڑا جھک جانا، تھوڑا عاجزی اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا ان امرأۃ خافت من بالہا نشوزا او اعراضا، کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں. اگر ہو جائے، کل شام ایک ٹیلی فون مجھے آیا، اس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں خرابیاں شوہر میں، نشوز بھی ہے، اعراض بھی ہے. کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے، ورنہ روٹ جاتا اور کئی کے دن بات نہیں. کیا کرے عورت؟ ہے پریشانی. اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے، ایسی تعلیم کی عمر ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو 2 ہی حل ہو سکتے نا. ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، بڑا آسان ہے، کٹ ختم. اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے، بچوں کی تعلیم ہے، ان کی فیس ہے، ان کی جذباتی ضروریات ہیں، ان کو باپ چاہیے، انانی کیس چاہیے. اب کیا کرو گی تم؟ وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے، اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے، تو پھر اس پہ صبر کر لو.
اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ یہ حل بتاتا پھر الگ ہو جاؤ، مت جلاؤ اپنے آپ کو. تو 3 حل بتائے گئے ان آیات میں. پہلا حل فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ صلح کر لیں، دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں. اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا، دونوں کو کہا جا رہا ہے اصلاح کرو. والصلح خیر، اصلاح بہتر ہے، صلح بہتر ہے. لیکن صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. خود غرضی، شح بخل کی ایک قسم ہے اور یہ ذرا شدید ہے، خود غرضی کے معنوں میں یہاں ہے. ایسا بخل جس میں ہرس ہو اور عادت بھی بن گیا ہو. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ 2 لوگوں میں اختلاف کی وجہ ہرس ہوتی، ہرس. ایک شخص دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے. اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے. تو صحیح مزاج کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھیں اور رعایت کریں، دوسرے کو معذور سمجھیں اور معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. جب پتا ہے کہ میاں میں یہ کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، بینائی نہیں، دیکھتے نہیں، اندھا ہے، بازو ٹوٹ گیا، پاؤں لنگڑا ہے، کوئی اور خرابی ہے، تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نبھا کر لیتا ہے نا. تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں نفسیاتی ہینڈی کیپ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے، بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں، کوئی ظلم و تشدد ہوتا ہے، وہ لاشعور میں دبتا گھٹتا رہتا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو. بعض بچوں کو ماں سے اٹینشن نہیں ملتی، وہ بیوی سے دگنی اٹینشن چاہتے ہیں، ماں والی بھی چاہتے ہیں اور بیوی والی بھی چاہتے ہیں. اب بیوی بیچاری کیا کرے، اپنے بچوں کو اٹینشن دے یا میاں جو بچہ بنا ہوا اس کو اٹینشن دے؟ پھنس جاتی ہے بیچاری. لیکن اب حل کوئی نہیں، یہی سمجھے کہ ہینڈی کیپ ہے میاں کا، معذور میاں مل گیا ہے. جسمانی طور پر معذور شخص سے ہم گزارا کر لیتے ہیں تو نفسیاتی معذور سے بھی تھوڑا گزارا کر لیں، اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا. آپ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی. مال کی قربانی بھی انسان دے دیتا ہے، لیکن جذبات کی قربانی ناممکنات میں سے ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا مال ہے نا تو ایک دفعہ دیا تو بس گیا، ختم ہو گیا، بھول گئے آپ اس کو. لیکن جذبات جو دل میں بیٹھا ہے اسے کیسے نکالا؟ اسے اپنے سے کاٹ کے الگ کر نہیں سکتے نا. مصیبت ہے. آپ کا ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتا ہے تو اس کا تو کاٹ سکتے ہیں آپ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے. تو جہاں انسان جذبات کی قربانی دیتا ہے، اور تھوڑے دن کی بات ہے نا، بہت جلدی چلے جانا یہ سب کچھ چھوڑ کے، اس کی قربانی بھی، اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے. اسی لیے کہا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو ہرا دے، پہلوان وہ جو غصے میں اپنے آپ کو ہرا دے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے. فرمایا کہ ان ساری جذباتی کشمکش کے باوجود کیا کرو؟ صلح ہی کر لو تو اچھا ہے. والصلح خیر، بڑی بھلائی ہے صلح میں. واحضرت الانفس الشح، لیکن اتنے خود غرض ہوتے ہیں، ہر انسان اپنا مطالبہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے اٹینشن ملنی چاہیے، میرا حق زیادہ ہے، میری جذباتی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. فرمایا احضرت الانفس الشح، کوئی نہیں، اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی کرو، ہمت کرو. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھا کرو گے، احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اگر انسانوں نے قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اللہ بے قدری نہیں کرے گا، وہ اس کا صلہ کئی گنا زیادہ دے گا. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا